کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا جی میں چیئرمین پارلیمان بورڈ ہوں, مناسب نہیں لگتا کہ میں ابھی بات کر دوں باضابطہ. تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, سرکار صاحب کو اللہ مرشد کرے, بڑی میرے ساتھ شفقت بھی فرماتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ٹکٹ راجہ نصیر کو دے دیا گیا ہے. ساتھ ہی میں نے کہا مجھے اجازت ہے, مجھے اور کوئی کام کرنا, تو میں وہاں سے چلا آیا. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ نصیر احمد خان صاحب کے طرح کے سیاسی کارکن میں نا وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. آپ اس حلقے کو دیکھ لیں, ہماری جماعت سے ہٹ کر شوئی مدر صاحب, پروان بشیر صاحب, اوپر چلے گئے. ملک صاحب آپ کو یاد ہے, میں تو انگلینڈ میں تھا کہ جو نصیر خان نے وہاں تقریر کی تھی اس کی اپنا وفات پر, پروان بشیر کی. تو میں برطانیہ تھا, تو میں وہاں سے واپس جب آیا, میں گھر نہیں گیا, سیدھا پروان بشیر کے گھر آیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. ایک بہادر دلیر سیاسی کارکن تھا. اسی طرح راجہ نصیر تھا. تو اس مذہب بھی بہت اچھا انسان تھا. راجہ صاحب جو تھے ہمارے سب سے پہلے, راجہ فضل خان, راجہ مجید صاحب, بڑے اچھے سیاسی کارکن جو ہے یہ پیدا ہوئے. پھر کوٹلی میں سراسکانہ صاحب کا نام نہ لیں تو پھر کوٹلی کی سیاست پوری نہیں ہوتی, بلکہ مسلم کانفرنس کی آزاد فلمی سیاست پوری نہیں ہوتی. سردار صاحب تو ہمارے سب کے قائد تھے, لیڈر تھے. تو نصیر احمد خان نے جیسا یہاں کہا گیا, اور میں نے محسوس بھی کیا کہ اس نے عام آدمی کے ساتھ, غریب کے ساتھ, نیچے درجے کے لوگوں کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق تھا. ان کے یہاں دو بھتیجے بیٹھے, ان کے والدین بیٹھے کہ خاص اوپر جو پانی پینے کے پانی کے لیے جو اسکیمیں دی, بات کیا ہے کہ بعض الخیامہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اس کا سوال ملتا رہتا ہے. میں اپنے اس عزیز کو بھی کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں, وہ بھی بیٹھے سب کو کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے, اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کی اولاد کو, اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں اکٹھے رہنا ہے, اپنا کاروبار بکھر نہ جائے. کوئی پیر خانے میں اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, سارے لوگ کہتے ہیں یار اکٹھے رہنا ہے, کوئی بہت سارے پیر نہ پیدا ہو جائے. سیاست میں پہلے وارث آپ لوگ بیٹھے جو میرے سامنے, یہ فیصلے آپ نے کرنا ہے. پھر گھر کی بات کرنا ہے, گھر بھی بڑھنا ہے, لیکن یہ سیاسی جماعتوں کے وارث اس جماعت کے سیاسی کارکن ہوا کرتے ہیں, ان کے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح مندرہ کیا جاتا ہے. مجھے اپنا اندازہ ہے اس بات کا, 40 سال مجھے بھی سیاست میں ہو گئے کہ سیاسی کارکن کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے. اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, وہ فیصلے غلط نہیں کرتے. شاہ صاحب بھی آئیں گے, میں بھی آؤں گا, فاروق صاحب بھی آئیں گے, ہم بیٹھیں گے ادھر اور انشاءاللہ بہتر فیصلہ کر کے اٹھے گے یہاں سے. اور میں مجھے امید اور توقع ہے آپ سے رکھتا ہوں کہ آپ اس حسود پر جو ہے وہ لبیک کے لگے. تو میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وقت بہت ہو چکا, میں آؤں گا تفصیلی بات کروں گا آپ سے. ہم نے الیکشن میں جانا ہے کہ اور بھی دیگر بھی سیاسی جماعتوں کا کام کیا بھی آ, وہ سارے لوگ اچھے لوگ ہیں. رزاق صاحب آئے تھے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میرا بھائی بیٹھا ہے, گور بیٹھا ہوا ہے, اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آنے والا الیکشن آپ کی میری عزت اور غیرت کا فیصلہ کرے گا. میری یہ بات یاد رکھنا, جس جنگ زرگری نے 4 سال گزار دیے آزاد کشمیر کے اندر, جس کی خشت عمل یہ غلط رکھی گئی تھی, اس سے رہنا ہی نہیں تھا اسے جاننا. میں فاروق سکندر صاحب آپ کو کہتا ہوں, آپ سردار سکندر کے بیٹے, وہ نہیں بھانا بولتے بھائی آپ کو کیا ہو گیا دونوں کو, چاچے بھتیجوں کو آپ بات ہی نہیں کرتے. اس نے میں نے آپ سے کہا تھا, ملک نواز صاحب بیٹھے, راجہ صاحب بیٹھے, اور راجہ صاحب آپ پر ملک صاحب وہ کم از کم پونٹلی کو تو آپ بات رکھے نا. بیٹھے لوگ آئے ہیں آپ کے پاس کارکن ہیں, آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحت آپ دونوں کی ٹھیک نہیں ہے, اللہ آپ کو صحت دے. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے نصیر خان سے کہا, نصیر خان یار میری رائے یہ ہے کہ تیرا دفتر جو ہے وہ مین روڈ پر ہو, سیاسی پر,
اندر بنایا انہوں نے کہا تھا نہیں ذرا باہر ہونا چاہیے، سارے لوگ وہاں سے گزرتے بنانا میں ان پر آپ نے تم تو بھاگیا اسلام آباد، یہ شہری صدر ہے، یہ میرا ابتدا ہے، ان کو میں کہتا ہوں شہری صدر کہتا ہوں، جو بھاگ جاتے ہیں ویسے برانا بنایا، اگر بنانا ہے سڑک کے اوپر، مین روڈ کے اوپر بنا دیا کیا، تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں ہے پرسوں مقام صاحب مجھے ایسی اجازت ہے بات کرنے کی، برانا بنائے، یہ 18 وزیر بنے، 9 لوٹے اس کے اندر، 50% لوٹے اس کے اندر، اور 2 مشین بنے اسے بھی 1 لوٹا ہے، یعنی یہ سیاست کا حال ہو گیا ہمارا، یہ کدھر چلے گئے ہیں بھائی؟ طارق صاحب نے بات کی تھی، مسلم کانفرنس سے کوئی نہیں جاتا تھا، لا الہ الا اللہ سے کوئی آدمی نہیں نکلتا تھا، سبے سلام سمر صاحب، لیکن جب وہ طارق صاحب نے بات کی اور پھر دیکھا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ حال مسلم لیگ کا نہیں ہونا چاہیے، ابھی ہم انشاءاللہ زندہ ہیں، ہم اس کا پورا جو اپنی جماعت کا جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں گے اس کا، لیکن بنیادی فیصلے آپ نے کرنے، آپ ساتھ ہوگے تو پھر ہوگے۔ فاروق صاحب تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، سب لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا، اتفاق کرنا پڑے گا۔ تالا صاحب آپ اور آصف صاحب آپ ان کے گھر کے، آپ ان کے عزیز ہیں، بھتیجے ہیں ان کے، میں اپنی بہن سے بھی آ کر ملوں گا انشاءاللہ، وہ سمجھدار خاتون ہے، میرے علم میں ہے، ہم آئیں گے اگر آپ کے پاس، اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف مسلم لیگ نون کی نہیں ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ شریف کے لوگوں کی عزت اور غیرت کی بات ہے، اور یہ جو نظام آج چل رہا ہے یہ جاری رہا تو یہ آزاد کشمیر کا یہ سسٹم نہیں رہ سکتا۔ باقی یہ میری بات یاد رکھنا، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، مجھے پتا ہے، شاہ جی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، سنو میری بات، طارق صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں، ملک صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں، راجل صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں، مسعود خالد صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں، لوگوں کا پروگرام ہے کہ علاج شریف کی سیاست کا وہی حال کیا جائے جو گلگت بلتستان دے دیا، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے وہاں پر، انہیں فیصلہ کیا وہ علاج شریف کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم کرو، اس سیاست کو کمزور کرو، یہ روز آ جاتے ہیں اسلام آباد میں آ کر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ وہ سازش ہے، یہ پیپلز پارٹی کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، میں صرف لیگ والوں کے لیے کہتا ہوں، ان کے لیے بھی یہی بات کہتا ہوں، سب کے لیے کہتا ہوں یہ بات، اور یہ جو کنویننس کی شادیاں ہیں نا یہ نہیں چلتی ہیں، یہ میرے جب کنویننس نہیں چلتا جب تک کنوکشن نہ اس کے اندر، میں امیر مقام صاحب آپ سے توقع رکھتا ہوں، بات یہ ہے کہ سچی بات ہے ہمارا تو خیال رکھتا تھا نواز شریف، اللہ اس کو صحت دے، وہ اب اتنے نہیں ہیں سرگرم کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری شہباز شریف کی ذمہ داری ہے، ہمارا تو غلط اس کے ساتھ بجیسہ راج یاد آتا ہے مجھے، شیخ خانہ بسی صاحب بھی نہیں رہے، مہتاب خان صاحب بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے بعد افکار لوگ ختم ہو گئے، آپ سے توقع رکھتا ہوں، آپ ہمارے سائے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں، یہ اب ہمارے پر مزید آپ نے ظلم نہیں کرنے جو آپ نے 2 دفعہ کیے ہمارے ساتھ، یہ ہم اس کے مکمل نہیں ہو سکتے، آپ یہ میری بات یاد رکھا، میں اپنی بات میں اختتام کرتا ہوں اس کو، اور ایک دفعہ پھر آپ سے کہتا ہوں، میں جو میری جماعت ہے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیجیے، اور جو رائے انصیر نے جس طرح کام شروع کیا ہوا تھا اس عرصے کے اندر، مجھے اس کا علم اس نے کتنا کام کیا تھا، لیکن وہ آج ہمارا بھائی نہیں ہے، بھائی میرا بھائی تھا، میرا ذاتی ہمدرد تھا راجن سے، اس نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور میں سر سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں جماعت بنوں گا تو میں آپ کو کم از کم جب تک زندہ ہوں اکیلا نہیں چھوڑوں گا آپ کو انشاءاللہ، آپ کے ہر کام میں آپ کا میں دکھ درد کا ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اس بات سے آپ سے جا چاہتا ہوں
آپ کا بہت بہت شکریہ. جب جماعت کا خالصتاً اجلاس ہوگا تو پھر وہاں پر کھلی باتیں کروں گا. شکریہ. بہت شکریہ جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب. رخصت ہوا تو نظریں ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا. وہ یوں کیا کہ بعد صبا یاد آ گئی، احساس تک تھی ہم کو فقط کر نہیں گیا. جب تک رہا جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چرا بجا کر نہیں گیا. گھر میں ہے آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی، گھر میں ہے آج تک وہی خوشبو بسی ہوئی. لگتا ہے یوں کہ جیسے وہ آ کر نہیں گیا. میں جناب مرکزی قائدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راجہ نصیر کے چاہنے والے جناب شاہ غلام قادر صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، انجینئر امیر مقام صاحب ان سے اتنی مرحانہ محبت کرتے ہیں، پارٹی کے ساتھ اتنا کمیٹڈ ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کر ابھی تک شدید سردی کی شدت ہے. ہم چونکہ یہاں پہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہمیں پورا احساس ہے، پھر بھی وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ راجہ نصیر کے وہ چاہنے والے ہیں، جب راجہ نصیر وزیر بن کے آتے تھے تو ہولار سے لے کر یہاں تک ساتھ آتے تھے، یہاں پہ جب میں مل سکتا تھا. جب راجہ نصیر عمرہ کر کے آتے تھے تو تب تک یہاں تک وہ ان کے ساتھ آتے تھے. آج راجہ نصیر صاحب نہیں ہے، اس کے باوجود راجہ نصیر کے چاہنے والے یہاں پہ موجود ہیں. تو میں آپ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جناب شاہ غلام قادر صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں. جناب شاہ غلام قادر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان جناب انجینئر امیر مقام صاحب، میرے بھتیجے اسامہ اشفاق سرور صاحب، ہمارے باقی پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے قائدین، ہم سارے میزبان ہیں. اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے قائدین، پنڈال میں بیٹھے بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم. میں نے نام اسی وقت بچانے کے لیے کیونکہ سردی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. یہاں آج ہم لیٹ اس لیے ہوئے کہ ہمیں جانا پڑا. وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب دانش اسکول باغ کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب تھی. ہم صبح وہاں گئے، وہاں سے واپس آ کے سیدھا یہ ہاؤس میں اترے ہیلی سے اور یہاں آ کے آپ کے پاس حاضر ہوئے. راجہ نصیر صاحب کے ساتھ بھائیوں جیسا ایک تعلق تھا. سیاست اپنی جگہ، سیاسی تعلق بھی بڑا مضبوط تھا، لیکن بہت سارے مشکل حالات میں وہ جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، ہمارے ساتھ کھڑے رہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ جب اس دنیا سے گئے اس وقت بھی وہ اپنے نظریے پہ قائم تھے، اپنے اصول پہ قائم تھے اور اسی جماعت کے جھنڈے تلے اس دنیا سے چلے گئے. راجہ نصیر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو گئیں. مجھ سے پہلے مقررین نے باتیں کی. میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے مہمان امیر مقام صاحب نے بات کرنی ہے. میں صرف مختصراً ایک دو بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی پورے آزاد کشمیر میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون منظم ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ آج فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ 9 لوٹے گئے تو ایک مشیر تو 9 لوٹے وزیر. ہمارے پاس بھی میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ 13 سے 29 بنے ہیں
یہ دیکھ لینا ان 13 پہ ہی تکیہ کرنا ہے. یہ جو موم بتیاں یہ دیے ہیں کبھی ادھر جلتے ہیں کبھی ادھر جلتے ہیں, جو ادھر ادھر جلتے رہتے ہیں, ان کی گنجائش ہمارے پاس نہیں تھی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. اور بعض لوگوں کو, ہمارے کارکنوں کو, ساتھیوں کو یہ شدید اعتراض ہے کہ آپ نے ووٹ کیوں دیا. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے تو ہم نے ووٹ کیوں لیا, اس کا بھی ان کو جواب دینا چاہیے. ہم نے شہباز شریف صاحب کو کیوں ووٹ لے کر ان کو وزیر اعظم بنوایا, اس کا جواب بھی ان کو دینا چاہیے. اور یہاں پہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور اجازت چاہوں گا کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ کا بڑا لیڈر وہی ہے جو اپنا پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ دے گا. لچھے دار تقریروں والا جو ہے, اگر آپ نے پولنگ اسٹیشن میں ووٹ بھی نہ نکال سکے تو وہ اس جماعت کا بڑا لیڈر نہیں ہو سکتا. اس کو اپنے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ نکالنے ہوں گے, وہ شیر کے نشان پہ نکالنے ہوں گے. اور میں امید کرتا ہوں شہنشاہ کے کارکنوں سے کہ راجہ نصیر کے روح کو شرمندہ نہ کرنا. راجہ نصیر نے آپ کی خدمت کی ہے. راجہ نصیر نے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک مقام حاصل کیا تھا. آپ کو عزت سے نوازا تھا, آپ نے اس کو عزت سے نوازا تھا, اس نے آپ کو عزت سے نوازا تھا. آپ سب کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. فاروق حیدر صاحب نے ٹھیک کہا, ہم سارے آئیں گے, بیٹھیں گے, آپ کے ساتھ مشاورت کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوٹلی ضلع ایک بار پھر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوگا, اور اس کی ابتدا انشاءاللہ تعالی سینسر کے حلقے سے ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر اپنے حالات کا آزاد کریں. جناب انجینئر امیر مقام صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام ہمارے ڈیوٹی کے صدر شاہ غلام قادر صاحب, انتہائی قابل احترام سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب, انتہائی قابل احترام ہمارے جنرل سیکرٹری طارق فاروق صاحب, میرے اسمبلی قومی اسمبلی کا ساتھی اور میرا برخوردار اسامہ اشفاق سرور صاحب, اور میں قابل احترام راجہ نصیر صاحب کے دونوں بھتیجے جو انہوں نے ابھی اسپیچ بھی کی, تقریر بھی کی, طالب صاحب اور آصف صاحب, اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے, اور میرے اسٹیج پر میں یہ لیڈرشپ دیکھتا ہوں یا ایک جگہ کے قریب بیٹھے ہوئے اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے راجہ نصیر صاحب کے چاہنے والوں, السلام علیکم. میں سب سے پہلے آج جو آپ کے سامنے یا حاضر ہوا ہوں تو اپنی طرف سے اور اپنے پارٹی لیڈرشپ, اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس چینل میں, اس تعزیتی ریفرنس میں ان کے وہی جذبات بھی لے کر اور ان کی طرف سے دعا اور تعزیت کا پیغام بھی لے کر یہاں حاضر ہوا. مجھ سے پہلے کافی تفصیلی باتیں ہوئی اور مجھے جو علم, میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں, اور چونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی امور کشمیر کی منسٹری کا, تو میں نے بھی راجہ نصیر صاحب کے بارے جو کچھ سنا ہے مختلف لوگوں سے, ایک بندے سے نہیں ہر ایک سے, تو واقعی راجہ نصیر صاحب کا لاس, اس کا اس دنیا سے جانا صرف ان کے خاندان یا اس کوٹلی کے لیے نقصان نہیں بلکہ پورے ایک جے کے کا نقصان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ
ٹائپ کا بندہ تھا، سب کو ملانے والا، سب کو ساتھ لے کر چلنے والا، اور غریبوں مسکینوں کا ساتھ دینے والا، ہر ایک کے لیے اپنے دروازے اوپن رکھنے والا، اور اپنی سیاست اس کی کئی دفعہ آپ لوگوں نے اعتماد بھی کیا، کئی دفعہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہا، کئی دفعہ وزیر بھی رہا، تو ہم ایک دفعہ پھر بھی اس کے قبر پر بھی حاضری دی، وہی دعائے مغفرت کی، اور دوبارہ بھی سارے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کرے، جنت فردوس نصیب کرے، اور ہماری یہ خواہش اور یہ دعا ہے کہ ان کے جو فیملی ہے کہ ان میں بھی یہ صلاحیت، یہ گٹس یہ موجود ہو کہ وہ راجہ نصیر صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے سالکے اور ضلع اور پورے اے جے کے کی خدمت کریں۔ میں چونکہ ٹائم کم ہے، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ میں اس کشمیر میں مختلف جگہوں میں تقریباً ہر ڈویژن میں، ہر ضلع میں جانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو میں دل سے کہتا ہوں ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے کہ جو لیڈرشپ میں نے آپ پی ملن میں دیکھی ہے، جو گٹس لے کے، جو صلاحیت دے کے آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے، ہمیں پوری پاکستانی لیڈرشپ کو اور سب کو آپ کے اس ٹیم پر فخر ہے کہ آپ کے ساتھ جس طرح ہیرے جواہرات کی شکل میں کہتا ہوں، اور اس طرح جو پورے کشمیر میں پی ملن کے چاہنے والے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو اس طرح بات نہیں کسی کے ساتھ جس طرح شاہ غلام قادر صاحب نے بات کی کہ دوسرے پارٹیوں کے ساتھ تو جگہ ہوگی بہت، مگر ہم جس حلقے میں پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ پہلے سے اس طرح مضبوط لوگ اور ایک تاریخ اور ہسٹری رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ صرف اے جے کے کی مفاد میں یا آپ کے حلقے کی مفاد میں نہیں، پی ملن کی گورنمنٹ لانا یہ پورے پاکستان کی بھی مفاد میں ہے، اور یہاں کی عوام کی بھی مفاد میں ہے۔ میں اس کشمیر میں گھومتا پھرتا ہوں اور جو دیکھتا ہوں، جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، جہاں پہنچ جاؤ تو سارے لوگ کہتے ہیں پی ملن کی دور کی، اور پی ملن کی لیڈرشپ ٹاپ سے لے کر نیچے تک ہمارا سارا سوچ فکر وہی ہے کہ جتنا دے سکتے اے جے کے عوام کو اتنا پھر ماضی میں بھی دیا ہے، اب بھی دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کشمیریوں میں کیا بات ہے کہ وہی بجلی کا یونٹ 3 روپے ہے اور وہی گندم کی طرح سبسیڈائز ریٹ پر ملتا ہے 2000 کا من۔ تو میں کہتا ہوں اگر میرا بس چلے، یہ کشمیری وہی لوگ ہیں پورے پاکستان کے محافظ ہیں بغیر تنخواہ لیے ہوئے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی اس سے نہ لینے اور اس کو مفت دیا جائے پھر بھی ان پر کم ہے۔ تو ہمیں آپ پر فخر ہے، LOC میں رہنے والے یا پاکستان اور پورے اس کی حفاظت کرنے والے آپ وہی لوگ ہیں، اور ہماری طرف سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آج ہمارے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے ہم آپ کے ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، اور آپ سے اور اپنی لیڈرشپ سے، اپنے ورکروں سے یہ امید رکھتے کہ وہی نیکسٹ الیکشن میں ابھی بات ہوئی، باتیں بہت ہیں مگر ٹائم کی کمی ہے، اگر یا ساتھ دیا ہے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اس کو ووٹ نہیں دیا ہے اس کا نہیں جائے، مگر وہی حکومت کو تبدیل کرنا ہے، عدم اعتماد میں جو ووٹ دیا ہے، مگر آپ کا تو آئین قانون اسی ٹائپ کا ہے کہ آپ ایک کو ہٹا دیں تو دوسرے کا آٹومیٹکلی نام بھی دینا پڑتا ہے، تو وہی کسی انڈیویجول کے نہیں، وہی پوری کشمیر کے مفاد میں تھا، پوری نیشنل انٹرسٹ میں تھا کہ جو کچھ چل رہا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں وہی جو ہمارے سوچ سے باہر تھا وہی کچھ ہو گیا، تو بہت ضروری ہو گیا تھا کہ یہاں چینج لایا جائے اور تبدیلی لے کر لایا جائے۔ میں امید رکھتا ہوں نئے سیٹ اپ سے، نئے پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہی اپنے ٹائم پر ہماری سب سے ٹاپ پرائرٹی کے الیکشن و انتخابات ہو، اور وہی ہماری بات بھی ہوئی کہ جتنی جلدی ممکن ہو تو اسی ٹائم پر
وہ انتخابات ہونے چاہیے اور یہاں کے عوام سے پوچھ کر کہ وہ نئے منتخب لوگوں کو لائے اور ان کو مینڈیٹ مل جائے اور وہ اپنے ایشوز اور افیئر رن کرے. انشاءاللہ ہوگا بھی اس طرح. میں اس موقع پر چونکہ کشمیر میں آیا ہوں تو وہی جو ہمارے بارڈر کے پار ہمارے بہنیں اور بھائی جو کئی سالوں سے 76-77 سالوں سے جدوجہد کر رہے, جو تکالیف برداشت کیے, جو مصیبتیں برداشت کیے, ان کو بھی سلام سلام پیش کرتا ہوں. ان کے وہ جذبے اور ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے آپ کی تکالیف, آپ کی مشکلات, آپ کی جیلوں میں رونا, آپ کی شہادتیں, آپ کے گھروں کو مسمار کرانا, یہ ضرور ایک دن رنگ لائے گی. اور جس طرح بھی معرکہ حق میں ہوا وہ آپ نے دیکھی اور پوری دنیا پر ابھی یہ آیا اور ثابت ہے کہ ہماری اور انڈیا کے درمیان اصل ایشو وہی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر جب تک وہ حل نہ ہو جائے تو اس خطے اور پیس میں امن نہیں آ سکتی. ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی ہر قسم وہی سپورٹ, اخلاقی, سیاسی, جو بھی ہو, ڈپلومیٹکلی انشاءاللہ تعالی وہ جاری رکھیں گے. آپ اکیلے نہیں اور آپ کی قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائے گی. میں اسی موقع پر افواج پاکستان کو بھی جنہوں نے جس طرح آپ سب کا فخر, ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا اور مارے گئے حق میں ثابت کر دیا, کیا اپنے آپ سے 10 گنا بڑے دشمن کو جس طرح شکست دے دی تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ان کے جذبے کو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور لیڈرشپ میں, اور یہ یقین دلایا اس طرف رہنے والوں کو بھی اور اسی طرف بھی کہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے اپنے دفاع کا بھی. اور انشاءاللہ تعالی وہی جو ہمارے بہنے بھائی ہیں ان کی بھی ضرور مناسب جو بھی آتا ہے وہی ان کا مدد کرتے رہیں گے. میں آخر میں آپ سے وہی گزارش کہ آپ کی یونٹی اتفاق ہونی چاہیے. راجہ نصیر صاحب کی گھر میں جو اس کے بھتیجے فیملی جو بھی ہو, جس طرح بات ہوئی, ہماری لیڈرشپ کو یہاں آنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور آپ کی مشاورت سے جو آپ اس کے چاہنے والے, اصل لوگ تو آپ ہیں, آپ چاہنے والے کی رائے اس میں شامل کر کے اور ان میں سے ایک بندے کو آگے لایا جائے اور اس کو منتخب کر دیا جائے, اس کا اعلان کر دیا جائے کہ وہ آگے سیاست بھی کرے, ہمارے ساتھ بھی ملے, یاد بھی ملے, آپ کی خدمت بھی کرے ایک جذبے سے. تو میں آخر میں آپ کو اس کے ساتھ کہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, اب بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی رہیں گے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی اور کشمیر کی, ابھی سارے دیکھتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں بھی یہ پاکستان کی بھی مفاد میں اور کشمیر کی بھی مفاد میں کہ یہاں PMLN کی اور شیر کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی. میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلی باری آپ کی ضرور آئے گی, مگر آپ کے یونٹی اتفاق اس میں چاہیے. اس طرح نہیں کہ آپ ہر ایک جگہ, ہر ایک کا رائٹ حق ہے, میں شارٹ کٹ 2 منٹ میں, ہر ایک کا حق ہے ٹکٹ کے لیے امیدوار ہونا, ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کا حق ہے, ورک کرے, نعرے لگاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اپنے خرچے کرتے ہیں, مگر سب کو تو نہیں مل سکتا ہے. جب پارٹی ڈیسائیڈ کرے اور ایک بندے کو ٹکٹ دے رہے پھر وہ آپ سب کی ہے, اس کی عزت بھی عزتی پوری پارٹی کی بھی ہے, آپ کے قائد کی بھی ہے اور آپ کی یہاں کی بھی ہے. تو آپ سے یہ درخواست گزارش کہ آپ کا حق رائٹ ضرور ہے, مگر جب ایک بندے کو آگے لایا جائے, اس کو وہی ٹائیگر شیر کے نشان دیا جائے, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرے, اس کی مدد کرے, اور وہ اس کی جیت بھی آپ کی ہے اور اس کی ہار بھی آپ کی ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ راجہ نصیر صاحب کی جنت فردوس نصیب کرے, اور میرے جو اس کی ہسٹری اور تاریخ سنیے, آپ سب کو ہمارے دلوں میں وہی جذبہ ڈالے کہ اس صلاحیت سے آگے اس کے مشن کو بڑھائے اور ان عوام کی خدمت